انسان کو اللہ تعالیٰ نے جدو پیدا فرمایا تو رب العالمین نے ایدی پیدائش دا، ایدی ولادت دا، اینو بنان دا مقصد بھی بیان فرمایا۔ رب العالمین نے بہت ساری مخلوقات بنائیاں نے، بے شمار انگنت مخلوقات نے، لیکن رب العالمین نے جنہاں نو اور انساناں نو جدو پیدا کیتا ہے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنہ اور انسانوں نو پیدا کرنا صرف میرا مقصد ہے کہ وہ میری عبادت کریں، انہاں دا سجدہ قیام رکوع صدقہ خیرات نظر نیاز منت سماجت صرف میرے لیے ہوئی۔ مومن بندہ بڑھتا ہی ہوتا ہے جدو بندہ اللہ تعالیٰ تے کامل ایمان اور اللہ دی توحید تے کامل ایمان رکھتا ہے۔ ساری زندگی انسان عبادت کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، جنی دیر تک وہ عقیدے کے اندر شرک ہے وہ کوئی عمل اللہ دے قابل قبول۔ مشرک بندے دا تے ذبیحہ بھی قابل قبول نہیں۔ مشرک بندہ جانور ذبح کرتا ہے، او دا جانور ذبح کرنا بھی حلال نہیں کیونکہ او دا عقیدہ تو ہی۔ اس سب تو بنیادی بات جتنے اللہ دے پیغمبر دنیا تے تشریف لے کے آئے، ہر ایک پیغمبر دی دعوت سی فعلم انہ لا الہ، جان لو اللہ تو علاوہ ہور الہ۔ الہ کنوں کہتے اللہ تو علاوہ ہور سہارا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ہور مددگار کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ہور مشکل کشا کوئی نہیں۔ الہ دا معنی ہے اللہ تو علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا، اللہ تو علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا، اللہ تو علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ لا الہ، اولاد دین والا، رزق دین والا، عزت دین والا الا اللہ، اور صرف اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ اس سارے پیغمبر دنیا تشریف لے کے آئے تے ایک پیغام لے کے آئے، اللہ دی توحید بیان کرن دی آئے، جو کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی صحیح حدیث مبارکہ ہے اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیا جانتا ہے؟ فیما یروی عن ربی، نبی پاک علیہ السلام اپنے اللہ کو خود بیان کریں کہ میرے رب نے آ گل میرے نہ کی، ڈائریکٹ۔ ایک ہے جبریل پیغام لے کے آئے، ایک ہے سرکار کو خواب آ جائے، ایک ہے کہ نبی پاک ڈائریکٹ اپنے رب نہ گل کر۔ ان حدیث قدسی کیا جاتا ہے؟ فرمایا نبی پاک نے کہ اللہ پاک نے میرے نال گل کی ہے، یا بنی آدم انکا، اے بنی آدم ساری کائنات دے گناہ غلطیاں خطاواں جرم لے کے میرے دربار چاہ جا، انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی، سارے تیرے گناہ معاف کر دیاں گا، اگر تیرے عقیدے چ شرک ہویا تو میرا اپنے معاف نہیں کرنا۔ اور بخاری پاک دی حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدے عقیدے دے اندر، جدے ایمان دے اندر
ایک رائی دے برابر بھی شرک پایا گیا، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جنت دا داخلہ نہیں دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فیصلہ فرمایا، اِنَّ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ جنت، جڑا ساڈے نال شرک کردا سی اودے تے جہنم واجب کیتی اور اودا جنت جان دا کوئی رستہ۔ اِنَّ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، انہوں جنت نہیں مل سکتی، حرام ہے جنت ہوتے تھے۔ تہجد پڑھے، قیام کرے، صدقہ کرے، بیت اللہ دے حج کرے، سارا دن عبادات کرے، ذکر و اذکار کرے، جہاد کرے، اللہ نے سب تو بنیادی گل ویکھنی ہے بھائی اے بندہ میری ذات نہ مخلص ہے، انہوں توحید دی سمجھ آئی ہے، میری ذات دی پہچان آئی ہے۔ سارے نبی یہ پیغام لے کے آئے، اللہ دا تعارف، اللہ دی پہچان، اللہ سانو عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ خدا دی قسم جہدے کول عقیدہ توحید نہیں اودے کول ککھ نہیں، جنہوں اپنے پیدا کرنے والے دی پہچان سیان ہی نہیں اودے پلے ککھ نہیں۔ جڑی سورہ مبارکہ میں تہاڈے سامنے تلاوت کی تھی، یہ سورہ مبارک حجت ہے، بڑی چھوٹی سورہ مبارک، ہر عام خاص مسلمان کو بھی یاد ہے۔ کل قیامت والے دن کو بندہ عذر نہ کر لے میں نے پتہ ہی نہیں لگا بھی توحید آندے کینوں۔ ان پڑھ بندہ ہوئے، کم علم ہوئے، نالائق ہوئے، انہوں بھی کل واللہ ضرور یاد ہے، چونکہ کل واللہ یہ اللہ تعالیٰ دی توحید دی مکمل ڈگری جدہ سورہ مبارکہ تے عمل یہ گائے، سمجھو باقی کمیاں رب اپنی رحمت معاف فرما دے۔ تو آؤ توجہ کرنا ذرا، سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ، ٹیلے ٹیلے بیٹھو یار، رج کے گج کے بچ کے درود پاک پڑھو۔ سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے مسلمانوں توجہ کرنا ذرا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بندے نو معاف نہیں کرنا جن نے اللہ دے نال شرک کیتا ہے۔ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ پاک نے شرک نو معاف نہیں کرنا۔ ویغفر، اللہ کریم فرماتے ہیں شرک تو علاوہ جن نے جرم کر کے آ جائے، غلطیاں کر کے آ جائے، خطاواں کر کے آ جائے، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے میں تیری سارے گناہاں تے غلطیاں تے اپنی معافی دا کلم پھیر دیاں گا، لیکن اگر تیرے عقیدے دے اندر شرک ہویا رب العالمین فرماتے ہیں میں معاف نہیں کرنا۔ اللہ نے جتنے پیغمبر آئے اللہ دی توحید دا پیغام لے کے آئے، سارے نبی اللہ دی وحدت بیان کرن نہیں آئے، ساری کائنات نو رب نو جوڑن نہیں آئے، اللہ دے در تے جھکان نہیں آئے۔ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے میری امت دے اندر سجدہ حرام کیتا ہے، ایک سجدہ جڑا عرف عام دے اندر سجدہ ہے، ایک سجدہ تعظیمی سجدہ ہے۔ پہلی امتاں دے اندر تعظیمی سجدہ جائز سی، جویں یوسف علیہ السلام نو براہما نے کیتا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے میری امت دے اندر تعظیمی سجدہ بھی حرام کیتا ہے، کسی دے دل دے اندر شرک دا شیطان آ جائے، اور نبی پاک علیہ السلام نبی پاک نال پیار کرنے والو اللہ پاک نے توحید دے ذکر فرمائے، اپنی وحدانیت دے ذکر فرمائے، اللہ الوہیت دے ذکر فرمائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب فرما دیو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرنے والو
ہر ایک بندے دا شجرہ نسب ہوندا ہے، ہر ایک بندے دے نانکے دادکی ہوندے نے، انسان ہوندا ہی ہوئے جدا شجرہ نسب ہوندا ہے۔ قرآن کہندا وجعلناہ نسبا وسیرا، انسان دا سا حسب بنایا، نسب بنایا، یعنی وہ دے نانکے دادکی ہوندے نے، وہ دے رشتے دار ہوندے نے، لیکن رب العالمین دا شجرہ نسب کیے۔ اللہ فرماتے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ دا شجرہ نسب کیے۔ اللہ پاک فرماتے نے سونیا میرے بارے دس دیو، میں اللہ قل هو اللہ، میں اللہ قل هو اللہ احد، اللہ کلا ہے، اللہ دا کوئی شریک نہیں، کوئی ثانی نہیں، اللہ دے کوئی برابر نہیں، اللہ دے کوئی ہمسر نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ، سارے بولو اللہ، 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 بنیادی عقیدہ۔ اچھا ہوں ساری دنیا ماندی بھی اللہ کلا ہے، کوئی انکاری نہیں۔ ہر مسلمان جڑا کلمہ گو نو پوچھو آدھا اللہ کلا ہے۔ پھر پرابلم کی ہے اینی کو گالتے اسی سارے اتفاق کرنے بے اللہ، اگو اختلاف شروع ہو جائے۔ رب العالمین نے فرمایا اللہ الصمد، جتھے اللہ پاک کلا ہے اوتے اللہ پاک بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز دا کی معنی ہے اللہ نو کسے دی پرواہ نہیں، اللہ نو کسے دی پان، اللہ کسے دی محبت دے اندر بھی مجبور نہیں، اللہ پاک کسے دی عداوت دے اندر بھی مجبور نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ نو کسے دا کوئی پار نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نو کوئی ڈر خوف خطرہ نہیں۔ یعنی رب العالمین نے اپنی توحید دے تذکرے فرمائے، لوگیاں نے اللہ مجبور ہو گیا، اللہ نے اے کر دیتا، اللہ محبت دے اندر گرفتار ہو گیا، رب تعالیٰ نے سکیتے نو باطل قرار دیتا، فرمایا اللہ الصمد، جتھے میرا مکلہ ہاں اتھے میرے بارے عقیدہ بنا لو، اللہ بے نیاز ہے۔ اتھے اختلاف شروع ہویا، اگلا اختلاف سننا ذرا، لم یلد ولم یولد، اللہ پاک فرماتے نے نہ میں کسی دا بیٹا ہاں، نہ میں کسی دا باپ ہاں، نہ کوئی میرے اندروں نہ میں کسی دے اندروں ہاں، لیسا کمثلہ شیء، اللہ دی کوئی مثل نہیں، اللہ دے ہاتھ بھی نے، اللہ رب العالمین دی اکھاں بھی نے، اللہ رب العالمین دی زبان بھی ہے، پر ہے کہ جدی اللہ جانتا ہے کہ جدی اللہ جانتا، لیسا کمثلہ شیء، اللہ دی مثال کوئی نہیں، نور علی نور، اللہ دی ذات پاک ہے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ کریم فرماتے نے میں کسی دا بیٹا نہیں، کسی دا باپ نہیں۔ ایتھے اللہ تعالیٰ نے یہودیاں دا رد فرمایا، اللہ پاک نے عیسائیاں دا رد فرمایا۔ یہودی کہتے سن قالت عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ دا پتر ہے، عزیر اللہ دا بیٹا ہے، اللہ باپ ہے، عزیر پتر ہے۔ اللہ پاک نے سکیدے نو باطل قرار دیتا، فرمایا لم یلد ولم یولد، تسی جھوٹ بول دیو یہودیو، رب نہ کسی دا بیٹا ہے نہ کسی دا رب باپ ہے۔ عیسائیاں نے کیا وقالت المسیح ابن اللہ، عیسائیاں نے کیا عیسیٰ اللہ دا پتر ہے، اللہ باپ ہے، عیسیٰ بیٹا ہے، جو کہ عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں، بن باپ دے اللہ پاک نے عیسیٰ پیغمبر نو پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر پورا قصہ بیان فرمایا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے نے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اے میری ماں تے الزام نہ لاؤ، میری ماں نو مندہ نہ کہو، میری امی جان دے کردار تے انگلیاں نہ اٹھاؤ۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ نہیں، میں اللہ دا بندہ ہاں، وجعلنی نبیا، تے اللہ پاک نے مینوں نبی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ،
عیسیٰ علیہ السلام نے تردید فرمائی میں اللہ دا بیٹا نہیں، اللہ دا بیٹا نہیں، میں نہ میرا باپ رب ہے۔ فرمایا میں تے اللہ دا نبی ہاں، اللہ دا پتر نہیں۔ عیسائی کہتے ہیں اللہ دا بیٹا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ قرآن تندر سکیدے دی نفی فرمائی، فرمایا نا 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 لم یلد ولم یولد، عیسیٰ اللہ دا بیٹا نہیں، نہ اللہ عیسیٰ دا باپ ہے۔ یا اللہ توحید دی سند میرے رب نے بیان فرمائی، فرمایا رب العالمین نے اس عقیدے نو باطل قرار دے کے فرمایا تے اج دے مسلمان نے کیا نور من نور اللہ، اللہ دے وچوں نبی پاک نے رب آندا لم یلد ولم یولد، نہ میرے وچوں نہ میں کسے دے وچوں آں، لم یلد ولم یولد، نہ میں کسے دا باپ نہ کسے دا بیٹا۔ اللہ پاک فرماتے نے نہ میں کسے دے وچوں نہ کوئی میرے وچوں ہے۔ یہ عقیدہ باطل ہے کہ نبی پاک اللہ دے نور دے وچوں نور نے۔ نہ 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 یہودیاں نے کیا گمراہ ہو گئے، عیسائیاں نے کیا گمراہ ہو گئے۔ اللہ کریم فرماتے نے لم یلد ولم یولد، میرا کوئی حصہ نہیں۔ خدا پاک دی قسم ہے چھوٹی جی سورہ مبارکہ ہے، اللہ ساری توحید بیان کر دیتی ہے، اول تو آخر اللہ نے توحید بیان کر دیتی ہے۔ اور اگے رب العالمین فرماتے نے نہ کوئی میرے وچوں نہ میں کسے دے وچوں آؤں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ پاک فرماتے نے ساری کائنات مخلوق میں اللہ خالق ہاں، ساری دنیا محتاج ہے میں اللہ غنی ہاں، ساری دنیا فقیر ہے میں اللہ علی کل شیء قدیر ہاں، ساری دنیا منگتا ہے میں دین والا، ساری دنیا سوالی ہے میں عطا کرنے والا ہاں۔ رب العالمین فرماتے نے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ دے برابر کوئی نہیں۔ یار سارے نبی شان والے نے، بڑی عزت والے نے، لیکن نبی مخلوق نے، اللہ خالق ہے، نبی اللہ دی مخلوق نے، اللہ خالق ہے۔ اللہ نبیاں نو نبی بنان والا، اللہ نبیاں دے سر تے نبوت دے تاج رکھن والا ہے، وہ خالق مالک ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کائنات دے لوگوں میرے اللہ دے کوئی برابر ہو سکتا نہیں۔ آج بنیادی عقیدہ اللہ نے مسلمانوں کو عقیدہ دسیا، عیسائیاں دے عقیدے دا رد کیتا، یہودیاں دے عقیدے دا رد کیتا، اور آخر تے رب فرماندے نے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، خدا پاک دی قسم چھوٹی جی سورہ مبارکہ ہے، چھوٹی جی سورہ مبارکہ رب تعالیٰ نے موتی پرو دیتے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس میری امتی نے 3 ورائے سورہ مبارکہ دی تلاوت کی تھی، اللہ نو 3 پاریاں دی تلاوت دا ثواب دے گا۔ وجہ کی وہ وجہ کی ہے یہ دے اندر اللہ دی توحید ہے، اللہ دی وحدانیت ہے، اللہ دی الوہیت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرا امتی 3 ورائے سورہ مبارکہ پڑھتا ہے اللہ نو 3 پاریاں دی تلاوت دا ثواب دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے حیدر قرار نو فرمایا علی جی رات نو قرآن پڑھ کے سویا کرو۔ میرے نبی صحابہ نو قرآن پڑھن دی تلقین کر دے تے صحابہ قرآن پڑھن والے، ذکر کرن والے، رب نو یاد کرن والے، نبی پاک دے تابعدار۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میرا علی رات نو قرآن پڑھ کے سویا کر، سونے رات چھوٹی ہے میں ساری رات میں قرآن پڑھتا رہا تے پورا قرآن مکمل نہیں ہو سکتا، سونے کیویں راتی قرآن مکمل کراں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میرا حیدر قرار سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد، اس سورہ مبارکہ نو 3 ورا پڑھ کے سو جا، اللہ پورے قرآن دا ثواب دے گا۔
نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ اور نبی پاک دا طریقہ مبارک ویسے میرے نبی فجر تو بعد دے سورہ مبارکہ 3 مرہ پڑھ دے میرے نبی ہر نماز تو بعد 1 مرتبہ پڑھ دے میرے نبی مغرب تو بعد 3 مرتبہ پڑھ دے عشاء دی نماز تو بعد 1 مرتبہ پڑھ دے تے نبی پاک جدو اپنے بستر تے آندے نبی پاک دا عمل مبارک ہے حضور جدو بستر تے آندے تے 3 مرہ پڑھ دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد مانا کی بنتا ہے نبی پاک 3 مرہ کہندے نے اللہ سونے لوکی کے جدیاں گلاں کردے نے پر میں تیرا نبیاں دا پیا اللہ الصمد اللہ تو گلا بے نیاز لم یلد ولم یولد اللہ تو مخلوق نہیں تو خالق ہے ولم یکن له کفوا احد اللہ تیرے کوئی برابر نہیں اور اگلی حدیث پاک سننا میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد ذرا گج بج پیار کرنوالو محبت نہ درود پاک پڑھیا کرو سرکار دا نام ہے چاہت نال محبت نہ رغبت نہ درود پاک پڑھیا کرو نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اللہ پاک نے آؤ نبی پاک دا فرمان سننا حضور فرماتے نے جیڑا میرا امتی اس سورہ مبارکہ ایک دن دے اندر 10 مرتبہ پڑھتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے بنیا لہو کسر فی الجنہ جیڑا میرا امتی 10 مرتبہ کہتا ہے قل هو اللہ احد میرے نال پڑھ دے رہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جیڑا میرا امتی 10 مرتبہ دی تلاوت کر لینا ہے اللہ اپنی جنت دے اندر دا محل بنا دیندا ہے جنت دے اندر اللہ دی کوٹھی بنا دیندا ہے بنگلہ بنا دیندا ہے جان دیو نا جنت دے اندر اللہ محل کتنا سونا بناندا ہے جڑے جنت دے محل نے سونے چاندی دیاں اٹاں کستوری دا کارا زعفران دی مٹی ہوئے گی اور میں نو دینے لگتا ہے اللہ ہیرے موتی جوارات دی سیلنگ بھی کرے گا اللہ جنت دے اندر کوٹیاں تے بنگلے دے گا نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے بنی لہو قصر فی الجنہ سرکار فرماتے نے جڑا میرا امتی سورۃ قل واللہ دی 10 مرتبہ تلاوت کردا ہے اللہ دا جنت دے اندر محل بنائے گا کڈا اوکھا کام ہے 5 منٹ بھی نہیں لگ دے 5 منٹ نہیں لگ دے نبی پاک علیہ السلام فرمایا جڑا میرا امتی ایک دن دے اندر 12 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے نبی پاک نے فرمایا رکعتین قبل الفجر 4 رکعت قبل الظہر ورکعتین بعدہا ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء حضور فرماتے ہیں جڑا فجر دیاں 2 سنتاں پڑھدا ہے 4 ظہر تو پہلے 2 ظہر تو بعد پڑھدا ہے 2 مغرب تو بعد 2 عشاء تو بعد حضور فرماتے ہیں اللہ اس میرے امتی نے جنت دے اندر محل بنائے گا اور نبی پاک علیہ السلام میں ویسے نا اپنی تم گل میں کسی سلطان آبادہ گھاٹا ہو جائے تو میں کولو والا ضرور پڑھ لیں بھائی یہ تو سوکھا کام ہے گا وہ گل تو سمجھ آئی کہ میری اور کسی ویلے سلطان نہیں پڑھیا جاتی نا تو چلو اور نہیں تو کولو والا دا بنا بندہ پڑھ لے اللہ دی جنت دے کوٹھی تے بن جائے گی اللہ تعالی سارے نوں جنت دی محل دے آمین اللہ جنت دے اندر بہاراں رکھیاں نے موجاں رکھیاں نے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے سبحان اللہ میں اگر تھوڑی ٹھنڈ دور کراں ذرا کو سبحان اللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے پنجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سبحان اللہ موسم سردی دے جاندا پیا تے مچھی دی بڑی کمی ہے جے پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سدا رہن والی او جوانی ہوے گی
کہ نچیدے لذیذ تے کرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے کڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا پھر کہہ دو کڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا موجاں لیندے اوتھے اسی سارے ہوواਂਗੇ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اللہ پاک نے جنت نو بنایا سجایا مومنین لئی سرکار فرماندے نے محل بندا جڑا کل اللہ دی تلاوت کردا ہے خدا پاک دی قسم ہے چونکہ اللہ دی توحید اللہ دی کبریائی میرے اللہ دی عبادت ہے اپنی زبان دا ورد بنا لو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان مکان تے یارا کوئی فرق نہیں پیندا ہر بندے نوں تے زبانی یاد ہے چلتے پھرتے پڑھتے رہیا کرو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اج میں اسی تو ایک دوجے دا شجرہ نسب پڑھنے آؤ جدو بندہ قل واللہ پڑھتا ہے اللہ دا شجرہ بیان کرتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اور اگلی حدیث پاک سننا تیرا ایمان تازہ ہو جائے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد محبت نہ ذوق نہ درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی میرے کریم آقا نے انہیں امام مقرر فرمائے وہ جماعت کراندا ہے جہری نمازاں دے اندر جدوں میں قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے جدوں سورت پڑھدا ہے جدوں میں قرآن دی تلاوت کردا ہے کوئی سورت پڑھدا ہے نال کہندا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ایدے مکتی بھی صحابہ کرام نے مکتی بھی صحابہ کرام سرکار نے شکایت لا دی حضور جڑا تساں امام بنایا نا وہ کل والے سنائی رکھدا ہے کی کرنا ہے کل واللہ ویسے کیسی سورہ مبارکہ ہے جڑی ہر ایک نو یاد ہے اگر نہیں یاد سی تے صرف رحمان مالک نو نہیں یاد خزانہ یہ تے ہن اج خزانے وچ چپے ہونے داخلہ خارجہ تے مڑ کے ہی بات ہے یہ موٹے عبد الغفور نے کہا نا صاحب عبد الغفور نے کہا پانی والے گئے میں صحیح پڑھ رہے یا سوشل میڈیا ادھر نا غالباً میاں بکھر علی سائڈ کو نا انہاں کسی نے پوچھا وہ غالباً ضلع ناظم سی انہوں نے پوچھا بھی نماز جنازہ شہیدے کنے نے انہیں کہا 4 ہی ہوندے نے ایک کیڑی بھولن والی گل ہے کنے ہوندے نے 4 کنے ہوندے نے انہیں کہا 4 ہی ہوندے نے پوچھن والی گل اللہ یقین کرو ہے جدوں سکروٹنی کردے نا کاغذات دی جانچ تے او نا میرے خیال نال زیادہ سے زیادہ پوچھدے نے تینوں اپنا دعائے قنوت یاد ہے اے سوال اکثر کرتے تے او اکثر لوگوں کو کوئی نہیں یاد ہے تے میں سوچدا پیا ساڈے ڈی ایم او سن رانا مینوں انہاں دا نام پوری طرح یاد ہے بڑے اچھے آدمی سن تے او میرے کو بھی انہاں پوچھدا سی خیر میں انہوں نے دسیا تے میرا دل کیتا بھی نہ میرے کو پوچھا میں آکھاں بھی تسی آپ سناؤ تے آپ ہی کوئی نہیں اے حالات نے اسی ہاں کون مسلمان کون ہے نبی پاک دے سچے غلام کون ہے جنت دے ٹھیکیدار تے اوندی سن نماز بھی صحیح نہیں تے جنازے تے جانے ہیں مولوی کہندا 4 تکبیر میں جنازہ پڑھاں گا جنوں سنا نہیں ہوندی آپ پڑھ لے جنوں فاتحہ نہیں ہوندی فاتحہ پڑھ دے کوئی نہیں جنوں درود نہیں ہوندا آپ پڑھ لے جنوں کچھ بھی نہیں ہوندا سبحان اللہ کہی رکھے اے سبق ہوتا ہے تے یا پھر جنازے تے کھڑا ہو کے کہندے نے بھئی سارے بندے دعا سن لو میت دی جنازے دی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و مطلب ایسی دعا ہے کہ جڑی جنازے دی یاد کرانی پوندی بھی آ دعا جے جنہ مرنا ہے جدا جنازہ پڑھ دے تو ساڈا بھائی ہے تے ساڈی حالت ہے کہ سانو دعا بھی نہیں ہوندی اور یقین کرو یہ المیاں ہے اور یہ ظلم ہے
کہ اگر ایک جنازے کے اندر اگر 500 بندہ شریک ہے تو میرا خیال ہے 50 بندے ہون گے جنہوں دعا ہوندی 450 بندہ ہوتا ہے جنہوں دعا ہوندی اس تو بڑا بھی یار کوئی دھوکا ہے حضور فرمایا دا صلیتم الجنازہ فاخلصوا له الدعاء اور جدوں کسی مسلمان دا جنازہ پڑھ دو جنازے دا مان ہوندا ہے ان والد ادا کرن دی آخری اللہ دے حضور درخواست کرنا یا اللہ یہ ساڈا بھرا سی تیرا بندہ سی یہ کمیاں کوتاہیاں نہ ویکھی اسی سفارشی بن کے اللہ نو معاف کرتے ہیں تے جڑا بندہ یہ دعا بھی نہیں پڑھ سکتا اس تو بڑا کی ظلم ہو سکتا اللہ ساڈے حال تے رہ آمین آمین اودی وجہ کی جدوں اسی سوچیا بھی ساڈا پتر آ کے تے انگریزی پڑھے تے اسی خوش ہوئے ہیں بچہ ساڈا انگریزی بولدا پیا اسی یہ کدے پوچھا پتر تینوں نماز آندی بیٹا دعائے قنوت آندی ہے تینوں جنازہ ہوندا ہے بیٹا صبح شام دے اذکار ہوندے جدوں ساڈی پرائرٹی یہ نہیں ساڈی لائن اور سوچ یہ نہیں ہے تے پھر حالت ہی ہونی ایسی جڑی ڈگریاں حاصل کرنے کادے واسطے کرتے آج جتنے لوگ پڑھائی نو لگے ہوئے نے دنیاوی نو مقصد یہی ہے نا کہ جاب اچھی مل جائے کہ کوئی اور بھی مقصد ہے بولتے نہیں اور جڑا قرآن پڑھتا ہے وہ سمجھ آتی ہے نا بھی اللہ نو راضی کر رہا ہے تے جڑا دنیاوی تعلیم میں دنیاوی تعلیم یہ نہیں بھی میں وہ قائل نہیں گا میں قائل ہوں پر یہ نفلی یا کام ہے فردی کام دین دی تعلیم یہ دین ہی نہیں تو پلے کچھ بھی نہیں حضور علیہ السلام و حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا حضور انہاں بی بی بھی لے لی بچہ بھی لے لیا چھوٹا یا معصوم انہاں سب کچھ ہی لے لیا میں آپ آ گیا حضور فرمایا تیرے پلے توحید ہے تیرے پلے سارا جہان ہی ہے پھر تے کچھ بھی نہیں لٹایا سب کچھ لے کے آ جنہوں رب دی پہچان نہیں جنہوں دین دا پتہ ہی نہیں وہ بدبخت بندہ ہے اللہ سانو خوش بخت بنا